السلام علیکم، میں USA سے رومانہ بات کر رہی ہوں اور آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. الحمدللہ آپ کے پروگرام کے ذریعے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں اور توحید کی جو روشنی وہ دور تک پھیل رہی ہے. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگ اپنے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے کیا رزق میں کمی آتی ہے اور یہ کیا نحوست کا باعث بنتا ہے؟ could you please clarify this؟ اس کی اسلامک ایکسپلینیشن کیا ہے؟ پلیز ڈیٹیل سے بتا دیں. جزاک اللہ خیر. وہ جزاک اللہ خیرہ. بہت خوبصورت سوال ہے، امریکہ سے آیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نور ٹی وی چینل کی آواز اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی جا رہی ہے اور جتنے بھی ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں، جتنے بھی اس چینل سے جڑنے یا جوڑنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہم سب کے موازین حسنات میں درج اللہ رب العالمین فرمائے گا. جیسے محترمہ نے فرمایا، محترمہ رومانہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں کہ عام طور پر یہی مشہور ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ عصر کے بعد سو لیں گے تو گویا کہ منحوسیت آپ کے گھر پر یا آپ پر سوار ہو جائے گی اور آپ مجنون کی کیفیت میں ہو جائیں گے. اسی طریقے سے فجر کے بعد سونا کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فجر کے بعد سو گئے تو گویا آپ رزق سے محروم ہو جائیں گے. گویا کہ رزق کی جو برکت ہے یا رزق کی جو تقسیم ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ تقسیم عمل میں آتی ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ ڈاکٹر سعد الخسلان حفظ اللہ کے بارے میں. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. ثم بعد الصلاة جلس في حدود نصف ساعة ثم ذهب إلى البيت ونام. هل هناك نقول كراهة أو حكم في النوم بعد الصلاة؟ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے محترمہ رومانہ صاحبہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر انتظار کیا اور پھر اس کے بعد وہ گھر چلا گیا اور گھر جا کر سو گیا. کیا ایسی کوئی کراہیت ہے؟ نوم بعد صلاة الفجر مباح. نوم بعد صلاة الفجر مباح. فجر کی نماز کے بعد سونا مباح ہے، جائز ہے، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے وليس هناك كراهة اور کراہیت کی بھی کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے ولا يرتبط به أي حكم شرعي. اور اس شخص پر جو کہ فجر کی نماز کے بعد سو رہا ہے شرعی کوئی حکم لگایا نہیں جا سکتا. هو الأصل فيه الإباحة. اصل یہ ہے کہ آدمی کو جب راحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سو سکتا ہے له أن ينام متى ما شاء. متى ما شاء، جب وہ چاہے اسے راحت جب بھی درکار ہو، اس کے جسم کو آرام طلب ہو تو وہ جب چاہے سو سکتا ہے. لكن لا ينام عن واجب شرعي. لیکن لا ينام عن الواجب الشرعی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آدمی فرض نمازوں کو چھوڑ کر نہ آرام کرے. لا ينام مثلا عن صلاة المفروضة حتى يخرج وقتها. ایسے وقت پر بھی نہ سوئے جب کہ فرض نمازیں ضائع ہو جائیں. وما عدا ذلك فله أن ينام أي وقت يشاء من ليل أو نهار. اس لیے کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ دن کے کسی حصے میں اور رات کے کسی حصے میں جب چاہے سو سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. وما يعني ورد بعض الآثار في كراهية النوم بعد الفجر هذه لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، بہت سی باتیں ہم نے بھی سنی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سو گے تو یہ ہو جائے گا. بہت سی باتیں ان کے علم میں بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. لكنها من أقوال بعض الحكماء. یہ بہت سے حکیم یا بہت سے دانشوروں کے اقوال ہو سکتے ہیں. يعني يرون أن الناس ينبغي أن وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ جو دانشور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونا درست نہیں ہے. يغتنموا فترة الصباح والبكور وأنها فترة يعني تقسيم الأرزاق ونحو ذلك. ان کا ہی سوچنا یہ ہے جو دانشور ہیں ہمارے ملکوں میں اور عرب ممالک میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ صبح کا سونا رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ رزق تقسیم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت فاطمہ کی جو حدیث صحیح بیہقی میں جس کو نقل کیا گیا ہے. وأيضا بعضهم يكره النوم بعد العصر.
اور بہت سے لوگ ہیں عصر کی نماز کے بعد بھی سونا پسند نہیں کرتے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عصر کی نماز اگر وہ سو گیا عصر کی نماز کے بعد تو وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے شیخ فرماتے ہیں وہ جھوٹی حدیث ہے. عصر کی نماز کے بعد سونا جنون. یہ حدیث کہنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد سو گیا وہ گویا کہ کسی اور کو ملامت نہ کرے, اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ وہ مجنون کی کیفیت میں. یہ حدیث موضوع ہے, جھوٹی ہے, من گڑت ہے. لا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ليس فيها شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اس مسئلے میں کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. الإنسان أن يختار الوقت المناسب له لأنه لا يتعلق بذلك. انسان جو مناسب وقت اسے درکار ہو سونے کے لیے اس کا اختیار اس کو دیا ہے. حکم شرعی, اس پر کوئی بھی حکم شرعی لگایا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ تعالی جعل اللیل لباسا وجعل النهار معاشا. اور اللہ رب العالمین نے رات سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو معاش اور تجارت اور کام کاج کے لیے بنایا ہے. الموافق للطبيعة والفطرة. یہ فطرت انسانی کے بالکل عین مطابق ہے. اكتسابه للمعيشة وسعيه في الأرض. تجارت اور اس کی محنت اور جد و جہد کرنا یہ ایام صبح کے دن میں ہوتا ہے. الأمر في هذا واسع لا يرتبط بهذا. اس موضوع پر بڑی وسعت ہے, کسی کو تنگی نہیں کرنی چاہیے. حکم شرعی. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ صبح کو جاگیں, بلکہ صبح کو سونا, جب وہ صبح کو سوئیں گے تو رات کو ڈیوٹی ہی کر پائیں گے. تو ایسے لوگ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنی امت کی جو صبح ہیں اس میں امتیوں کے لیے خیر اور برکت کی دعا فرمائی ہے. اور یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اٹھو, یہ تو رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. اس کو بیہقی اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے, لیکن محدثین نے اس حدیث کو بھی حد درجے ضعیف قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین رزق دینے میں اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. وہ اپنے بندوں کو, وہ اس دنیا میں بسنے والوں کو دن اور رات میں, صبح اور شام میں جب اس کے بندے اس سے مانگتے ہیں وہ نوازتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین ان کو اولاد عطا فرمائے, کیونکہ رزق کا معنی صرف مال اور دھن اور دولت ہی نہیں ہے, بلکہ رزق کا معنی بڑا وسیع ہے. رزق کا معنی آپ کو اللہ رب العالمین اطاعت اور فرمانبردار والی بیوی عطا فرما دے, یہ بھی آپ کے لیے رزق ہے. آپ کو اگر اللہ رب العالمین نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے یہ بھی آپ کے لیے رزق ہے. آپ کو صحت اور تندرستی اگر عطا فرما دے تو یہ بھی آپ کے لیے رزق ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی رزق حلال سے نوازے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین رزق حلال سے نوازے اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے, ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں خوشیوں سے مالا مال فرما دے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.